السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 107 سے، والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد، ضرارن، نقصان دینے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے، وتفریقن، اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان، وارصادن، اور پناہ گاہ، لمن، اس شخص کے لیے جو حارب اللہ ورسولہ، برسر پیکار ہے یعنی جنگ کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا الحسنى، مگر بھلائی کا، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے آگے کچھ آیات تک ایک مسجد بنانے کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، یعنی عیسائی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، عرب تھا لیکن عیسائی بن گیا۔ یہ وہی شخص ہے جن کے بیٹے حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی جن کے بارے میں آتا نافق حنظلہ، پریشان ہو کے نکلے تھے ایک دن کہ حنظلہ منافق ہو گئے۔ فکر تھی انہیں کہ میرا دل باہر ایسا نہیں ہوتا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے، اور یہ وہی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، انہیں غسیل ملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک طرف آپ کا سیاسی حریف عبداللہ بن ابی تھا، اور دوسری طرف روحانی حریف یہی ابو عامر الراہب تھا۔ راہب کے لفظ سے ہی آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا درویش اور عبادت گزار اور بہت نیکی اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر اپنے خیال میں وہ قائم تھا۔ آپ یہاں تشریف لائے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ یعنی اوپر سے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ جو بھی مقابلہ کرے گا یعنی میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اس نے جنگوں میں شرکت کی۔ جب حوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، کیونکہ یہ ملک نصرانیوں کا تھا، یعنی عیسائیوں کا تھا۔ وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور مر گیا، جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی، مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا۔ چنانچہ قیصر ملک روم، یعنی قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔ اسی وجہ سے غزوہ تبوک پیش آئی تھی۔ یہ کب گیا تھا وہاں پر روم میں؟ غزوہ حنین کے بعد۔ حوازن بہت مضبوط قبیلہ تھا، جب اس کو شکست ہوئی تو پھر یہ پریشان ہوا کہ اب تو بچنے کی کوئی جگہ نہیں، لہٰذا یہ روم کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اب ان کو اکسانے لگا۔ اس سے پہلے کن کو اکساتا رہا؟ عربوں کو اور مختلف قبائل کو کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں، لیکن اب اس نے کیا کیا کہ جب عربوں سے مایوس ہو گیا تو جا کر روم والوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کا اب خاتمہ کریں۔
اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو، جن کے ساتھ اس کی ساز باز تھی، خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو۔ پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کر لو۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورے سے معاملات طے کیا کرو، یعنی اندر سے کھوکھلا کرو گے تو قیصر روم بھی آ کر کامیاب ہوگا، ورنہ جب تک اندر سے منافقت نہیں ہوگی تو باہر سے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے نا، اگر آپ اس کے بعد کی تاریخ میں دیکھیں تو مختلف اوقات میں یہی کچھ پیش آتا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ بہرحال اس کے مشورے پر 12 منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قباء میں، جہاں ہجرت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور ایک مسجد بنائی تھی، وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی، اس کے قریب قریب۔ ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیے، یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں، یعنی آپ سے افتتاح کروا لیں، تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے، جیسا کہ اس سے پہلے یہاں ایک اور مسجد بنائی گئی تھی۔ ان کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قباء کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، اور خود مسجد قباء اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکے، اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی پر ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو یہ آیات آپ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی۔ آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ، جس میں عامر بن سکن اور وحشی قاتل حمزہ وغیرہ شریک تھے، وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو، اس میں آگ لگا دو۔ یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس عمارت کو ڈھا کر زمین برابر کر دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر اس کے بعد نہ کبھی کچھ اگا، مرغی تک وہاں انڈا نہیں دیتی تھی، اور آج تک وہ زمین ویران اور اجاڑ ہے، وہاں کوئی تعمیر نہیں ہوئی۔ اب یہاں اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ان آیات کو سمجھیے۔ کچھ سمجھ میں آیا کیا قصہ ہوا تھا؟ کون کلپریٹ تھا اصل میں؟ ابو عامر الراہب۔ کون تھا اصل میں؟ یہ عرب تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا، لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ کیا یہ کوئی عام معمولی شخص تھا؟ کیسا تھا؟ راہب تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ راہب کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی بہت دینداری کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، روحانی رہنما تھا، لوگوں میں اس کا بڑا ایک مقام تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا طرز عمل کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کیے، جواب بھی ملے، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اعتراض کرنے والے کو آپ مطمئن بھی کر سکیں۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، حق تو روز روشن کی طرح واضح ہوا کرتا ہے، اس میں تو کوئی غموض نہیں ہوتا، اور سلیم الفطرت لوگ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات، لیکن جو نہ سمجھنا چاہے اس کو بہت سے دلائل بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اور اس وقت چیلنج کر دیا کہ جی ہم تو آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے۔ غزوہ احزاب تو ابھی نہیں پڑھا نا ہم نے، وہاں بھی آپ اس کا ذکر پھر پڑھیں گے کہ یہ جتنے قبیلے جمع ہو کے اکٹھے ہو کر آئے تھے اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ اچھا، اس کی بات سب مانتے کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ راہب تھا، اپنی دینداری کے پردے میں لوگوں کو مائل کر لیتا تھا، لوگ اس کے پھندے میں آ جاتے تھے، اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ یہ اتنا نیک شخص، اور یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی۔ خیر،
اب ہم آیات کو پھر سے دیکھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، وہ 12 منافق، اتخذو، جنہوں نے بنائی، مسجدن، ایک مسجد، کیسی؟ درارن، نقصان دینے والی. درار کا لفظ ضاد رے رے سے ہے. ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضرر اور ضرار دونوں ہی نقصان پہنچانے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ضرر کا کیا معنی ہے؟ نقصان دینا. اور ضرار کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. لیکن بعض نے تھوڑا سا اس میں فرق بھی بتایا ہے. ضرر اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو، دوسروں کو نقصان پہنچے. اور ضرار دوسروں کو وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں. چونکہ اس مسجد کا انجام یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس لیے یہاں پر ضرر کی بجائے ضرار کہا گیا ہے. تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرار کے لیے، نقصان دینے کے لیے، ستانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد ضرار کیوں تھی؟ اس کا نقصان کیا تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد عبادت کی غرض سے نہیں بنائی گئی تھی. اسلام کے خلاف ایک چھپی محاذ آرائی کے لیے بنائی گئی تھی، سازشیں کرنے کے لیے اور سازشوں کے لیے ایک مقام مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. وکفرن، اور کفر کے لیے. کفر کے لیے کیسے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی کفر تھا، اور کفر ہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی. عام مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ایمان کی تقویت کے لیے، لیکن یہ کفر کے مقاصد پورے کرنے کے لیے، کفر کی خدمت کے لیے. وتفریقاً، اور جدائی ڈالنے کے لیے. کس میں؟ بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان، یعنی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے. اس سے فرقہ واریت کا اندیشہ کیسے تھا؟ کیونکہ اس علاقے میں پہلے سے ایک مسجد موجود تھی، مسجد قباء. اب قریب ہی ایک اور مسجد بنانے سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ کہ وہ لوگ جو مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے ان کو تقسیم کر کے، الگ کر کے، کم کر کے ایک دوسری طرف ان کا رخ موڑا گیا. اسلام کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے. مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے علاوہ مسلمانوں کو متحد کرنا، اکٹھا کرنا. دن میں 5 دفعہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک مسجد کے پاس ایک اور مسجد بنا دی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی کی، اس علاقے کی، اس محلے کی وحدت متاثر ہوتی. مسلمان آپس میں بٹ جاتے ہیں، تفرقہ ہو جاتا ہے. تو منافقین نے بھی کیا چاہا کہ مسلمانوں کی وحدت کو کمزور کیا جائے، ان میں سے کچھ کو اپنی طرف کھینچ لیں، ان کے اندر وسوسے پیدا کریں، ان کو ملت سے کاٹ دیں. وَإِرْصَادًا، اور پناہ گاہ کے طور پر. ارصاد کا لفظ رصد سے ہے، مرصاد بھی اس سے ہے. پناہ گاہ کے طور پر یا کمین گاہ کے طور پر. کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی. یہ کون تھا؟ ابو عامر الراہب. کب کی تھی؟ من قبل، اس سے پہلے. کون کون سی جنگیں کی تھی؟ غزوہ حنین تک سب جنگوں میں شریک تھا یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ. اس کی ساری ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تھیں. اور یہاں بھی کیا چاہتے تھے کہ ایک ایسا مرکز مل جائے این اسلامک اسٹیٹ میں، مدینہ کے اندر، جہاں بیٹھ کر یہ اسی کے خلاف سازشیں کریں، مشورے کریں. مسجد کے نام سے ایک سازشوں کا اڈا بنا لیں تاکہ ان کی سرگرمیوں پر پردہ پڑا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرمان جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے.
جس سے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہو. انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا تھا. اور یہاں مقصد اصل مسجد کو متاثر کرنا بھی تھا، کفر کے مقاصد پورے کرنے تھے، منافقین کو ایک پناہ گاہ مہیا کرنی تھی اسلام کے لبادے میں، اور مسلمانوں کی وحدت کو اور روح کو اور امیج کو نقصان پہنچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے اور انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے مقاصد تو کھول کے قرآن میں رکھ دیے گئے. آپ کو پتا ہے کہ اس سورت کا نام فادحہ بھی ہے، فے الف دعاد ہے اور چھوٹی ہے. فضیح کہتے ہیں کسی کو رسوا کرنے کو، یعنی یہ ان منافقوں کو رسوا کرنے والی صورت بھی ہے، کیونکہ ان کی ساری سازشیں اور چالیں بار بار کھول دی گئی اس میں. تو اب کیا ہے؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، البتہ یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو محض بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ کہ ہم اسلام کی خدمت کریں، جو بیچارے معذور کمزور لوگ دور نہیں جا سکتے وہ قریب ہی نماز پڑھ لیں، اندھیرے میں، رات میں، سردی میں، بارش میں. مسجد قباء جن لوگوں کو دور پڑتی ہے اور جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہم نے تو ان کی سہولت کے لیے یہاں قریب مسجد بنا دی ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ایسا کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں. یہ مقاصد کچھ اور ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہیں، اندر سے کوئی اور ایجنڈا ہے، باہر کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے. یہاں سے ہمیں ایک معیار بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان دے رہا ہے تو اس کی پہچان کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ نمبر ایک یہ کہ درار، وہ مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب ہو، نقصان دینے کا سبب ہو، اس سے اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہو. وکفرن، نمبر دو یہ کہ اس کی کوششیں کفر کے پلے میں جا رہی ہوں یا کفار کو فائدہ دے رہی ہوں، کفار کو مضبوط کر رہی ہوں یا کفر کے عزائم کی تکمیل کر رہی ہوں. یعنی جن مقاصد کے لیے کفر کام کر رہا ہے وہ بھی درپردہ انہی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو. تیسرا یہ کہ وہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلا رہا ہو، ان کو متحد کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. اور نمبر چار، اہل کفر کے لیے ایک پناہ گاہ بن جائے، ایک شیلٹر بن جائے. تو آج بھی جس شخص یا ادارے یا تنظیم یا گروہ یا گروپ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں وہ بھی اسی طرح نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، جس طرح مسجد زرار خطرناک تھی. اور اگر یہ چار باتیں نہ ہوں تو محض کسی پر یہ الزام جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر شخص جو دین کا کام کرنے کو اٹھتا ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزام لگا دیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ چار نکات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، نہ تم کھڑے ہونا اس میں کبھی بھی. کس میں؟ مسجد زرار میں. یعنی آپ نے وہاں جا کر غزوہ تبوک سے واپسی پر نماز پڑھانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر آپ نماز نہ پڑھیے. چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا؟ چند ساتھیوں کو بھیج کر اس کو گرا دیا، ختم کر دیا. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہو وہ مسجد زرار کے مشابہ ہے. ایسی مسجدوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے فنڈنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے مدد نہیں دینی چاہیے. اب یہ آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں کیونکہ افسوسناک حد تک ہم مسلمانوں کے اندر مساجد کے ذریعے فرقہ واریت پھیلی. یعنی مسجد تو ایمان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی لیکن مسجدوں سے ہی ایک دوسری چیز سامنے آ گئی. کیوں؟ اس لیے آگے بتائی جا رہی ہے اس کی بھی وجہ. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک گلی
ایک مسجد دائیں اور بالکل اپوزٹ دوسری مسجد، بالکل آمنے سامنے، اور اسپیکر لگے ہوئے اور شور ہو رہا ہے، اور نہ اس کی سنائی دے رہی ہے نہ اس کا سنائی دے رہا ہے کچھ. اب جو لوگ اس قسم کی مسجدیں بنائیں وہ دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ دین کا لبادہ اڑ کر دراصل دین کو نقصان دے رہے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ وہاں مت کھڑے ہوئیے، آپ کو نہیں جانا. دوسرے لفظوں میں کیا کہنا مقصود ہے کہ آپ کو ان سے تعاون نہیں کرنا. لمسجد، البتہ ایک مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی. اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. تاسیس اسی سے ہے. لمسجد اسس علی التقوی، البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. من اول یوم، پہلے دن سے. احق، زیادہ حقدار ہے. ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں. یحبون، جو پسند کرتے ہیں. ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. لمسجد، البتہ ایک مسجد. کون سی مسجد؟ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے. بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اور بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد قباء ہے. لیکن آیات کو پڑھ کر یوں پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء مراد ہے، اس لیے کہ مسجد ضرار اسی کے توڑ پر یا اسی کے مقابلے پہ بنائی گئی تھی. منافقین نے اس کا توڑ کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی اور اس کے نمازیوں کی تعریف کر کے ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو عزت عطا کی. اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک عمرے کے برابر. اسی لیے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اس مسجد کو ضرور وزٹ کرتے ہیں. البتہ ایک مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی. کس پر؟ علی التقوی، تقوی پر، اللہ کے خوف پر. من اول یومن، پہلے دن سے، کیونکہ مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی. احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں. یعنی اس علاقے کی مسجد میں اگر جانا ہی ہے تو مسجد قباء جائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہر ہفتے تقریباً وہاں آپ جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل بھی. اس سے ایک بہت اہم بات واضح ہو رہی ہے کہ مسجد کی بنیاد دراصل زمین پر نہیں ہوتی، وہ دلوں پر ہوتی ہے. اگر دلوں میں تقوی ہو تو مسجدیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، اور مسجدوں کی بنیاد تو تقوی ہی پر ہونی چاہیے. یعنی مسجد بنانے جیسا عظیم کام جب تک اس کے پیچھے نیت درست نہ ہوگی، دل میں تقوی نہ ہوگا، یہ نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی. کتنی بڑی مثال ہے نا مسجد زرار کی، کہ ہے مسجد لیکن نیت خراب ہے. تو آپ بڑے سے بڑا کام کریں، ایک عالی شان مسجد تعمیر کرا دیں، لیکن آپ کے اندر نیت کیا ہے؟ شہرت، دکھاوا، اپنے مالدار ہونے کا اعلان، یا اپنے نیک پاک ہونے کا اظہار کہ ہم بہت نیک اور خدا خوف لوگ ہیں. لیکن جب تک اللہ کا خوف اور تقوی نہ ہوگا اس وقت تک مسجدیں حقیقی معنوں میں فائدہ مند نہ ہوگی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ طہارت کا وہ کیا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم فراغت کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی استنجا کرنے کے لیے صرف مٹی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عربوں کے ہاں پانی کی کمی تھی تو عموماً لوگ صرف مٹی سے نجاست صاف کرتے تھے. تو ہم لوگ استنجا بھی کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا بہرحال مٹی کی نسبت افضل ہے.
اور صحیح معنوں میں طہارت ہوتی بھی پانی ہی کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں خود ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طہارت کا صحیح اہتمام کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آپ کو مطہرین کی صفت اختیار کرنی چاہیے، ان میں شامل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں سے محبت کرنا، پھر کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو خدا کے لیے گندا رہنا چھوڑ دے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی طرف متوجہ کیجیے۔ یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے اپنی سڑکیں، گلیاں، بازار، گھر، ہر چیز دیکھ کر کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا۔ چونکہ اندر وہ چیز نہیں ہے تو باہر کی گندگی بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں دیتی ہم کو۔ ناخن، بال، دانت، اور پھر یہ کہ صحیح استنجا نہ کرنا، اپنے بالوں کو صاف نہ کرنا، اپنے لیے تو کیا دوسروں اور فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سے اسمیل آتی ہے تو فرشتے پرے ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ تو کس طرح آپ کی مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ پہ ہمارا ایمان ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم گندے ہوئے تو وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس، اور کہاں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے۔ تو پاک صاف ہونا ابتدا ہے ساری نیکیوں کی، بنیاد ہے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں جو پہلا چیپٹر سنن میں آتا ہے وہ نیت پہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد طہارت کی بات ہوتی ہے۔ نیت یعنی اندر کی صفائی کر لو اور اس کے فوراً بعد پھر باہر کی صفائی پہ آ جاؤ۔ پھر فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں بنیادی طور پر تو دو عمارتوں کا ذکر ہے، ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور دوسری جو منافقت پر ہے، لیکن حقیقت میں یہاں دو کرداروں کا کمپیرزن بھی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تقوی پر اٹھائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد منافقت پر رکھی ہو۔ ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں ظالم کون ہے پھر؟ منافق، یعنی مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں ہیں یہاں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر ہوتا ہے، اس کی بنیاد تقوی ہوتی، اس کا ہر کام اللہ کی رضامندی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے، شر اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ اور زندگی کی تعمیر کی دو ہی بنیادیں ہیں، یا تو آخرت یا پھر دنیا، یا پھر اللہ کی رضا یا پھر اپنی خواہشات یا دکھاوا، دوسروں کی مرضی۔ یہ دو کردار بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی بات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کس پہ رکھی ہوئی ہے۔ تقوی ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے، اس کے برعکس منافقت چٹان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو کھڈا سا پڑ جاتا ہے اس کی طرح ہے۔ اس دفعہ ہم بیچ پر گئے تھے تو ایک پتھر بہت آگے کو آیا ہوا تھا جس کے نیچے سے پانی کی لہریں گزر گزر کے اس کو سب کو اندر سے کھائے ہوئے تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ اگر کوئی اس پہ
کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے یہ پتھر نیچے ہی گر جائے. انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملا تو تصویر اتار کر لاؤں گی تاکہ اس تفسیر کو سمجھا سکوں. ہر دفعہ میں الفاظ میں بے بس ہو جاتی ہوں کیونکہ یہ جو لفظ آتے ہیں نا اللہ شفا جرف ہارن، ویسے بھی عربی میں ڈفرینٹ ہے اور پھر اردو میں ترجمہ اور مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات. یعنی آپ امیجن کر لیجئے کہ ایسا پتھر جو کرو کی طرح ہو اور پھر اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہو. تو منافقت دراصل اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی کیونکہ کسی مضبوط بنیاد پر تو قائم نہیں ہوتا نا یہ فلسفہ. تو ایک کردار وہ ہے کہ جو بات کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی خدا سے ڈرتا ہے، کسی کے متعلق رائے دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے. وہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں رکھتا کہ اپنے لیے تو کچھ اور چاہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہے، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے نا. خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے. اور ایک دوسرا کردار جو منافقت پر مبنی ہے، اس کے معیار دوہرے ہوتے ہیں. وہ آخرت میں حساب کتاب کے خوف سے عاری ہو کر، خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف سے عاری ہو کر بولتا ہے. اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال تولا جائے گا. وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے. وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے بے سوچے سمجھے. جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، خواہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو. تو یہ دو کردار مختلف ہیں. تو اسی لیے لفظ یہاں من آیا ہے. افمن، کیا بھلا وہ شخص جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی. اپنی عمارت کیا ہے؟ اپنی زندگی کی عمارت مراد ہے. ویسے تو مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اسی کانٹیکس میں بات ہے، لیکن ایک شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی اللہ تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ سارے کام کر رہا ہے. وہ ترقی کر رہا ہے دنیا میں، وہ پڑھ لکھ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. وہ رضوان، اور اللہ کی رضا چاہتا ہے. وہ خیرن، کیا وہ شخص بہتر ہے؟ امن، یا وہ اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ شفا، اوپر کنارے کے. شفا کہتے ہیں کنارے کو، جیسے ہونٹ ہے نا، ان کو بھی شفتن کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی منہ کے کنارے ہیں. جرفن، کھائی. ہارن، گرنے والی. تو وہ کب گرنے والی ہوتی ہے؟ جب اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اوپر سے مضبوط نظر آ رہی ہوتی ہے زمین، لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، کسی وقت بھی دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے. تو وہ جب گرتی ہے تو پھر اس شخصیت کو جو اس کے اوپر کھڑا ہو فنہار بہ فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں جا پٹکتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے. امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. جرف جو ہے ایسے کنویں کو کہتے ہیں لم تبن بالحجارہ، جو پتھر سے نہ تعمیر کیا گیا ہو. ایک کچا کنواں ہوتا ہے نا اور ایک پکا کنواں ہوتا ہے. کچا کنواں کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ڈگ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو. اب کیا ہوگا کہ جو جو پانی اس سے نکلے گا وہ مٹی ساری گرتی رہے گی اس کے اندر، کیونکہ پانی دیواروں کو لگے گا، کبھی ڈول لگے گا، کبھی کچھ لگے گا، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، نقصان دہ ہو جائے گا. اور پکا کنواں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پوری دیوار چن دی جاتی، تو اس کی دیواریں گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، لیکن کچے کنویں کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. دریاؤں کے کٹاؤ کا کبھی سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی زمینیں اور مکان اور گھر کھٹ کھٹ گرتے جاتے ہیں اس میں، اور سب کچھ وہ نگل جاتا ہے. اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ نیچے سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، زمین ایک دم نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جرف کہتے ہیں کھائی کو. ندیوں، نالوں، وادیوں میں بعض اوقات پانی کا زور کسی کنارے کے نیچے سے مٹی بہا لے جاتا ہے اور چھجے کی طرح صرف کنارہ لٹکا رہ جاتا ہے. تو کھوکھلی اور بے ثبات ایسی کگر کو عربی میں جرف کہتے ہیں. اور ہارن کا کیا مطلب ہے؟ ہارا یہور ہورن سے عمارت کا منہدم ہونا، گرنے کے قریب ہونا.
گرتی عمارتیں دیکھی تو یہ لفظ اصل میں ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ یاد رہے. شفا کو ہونٹ سے تعبیر کرے، جرف کھائی، کچا کنواں. اب ترجمے میں کچا کنواں نہیں کہیں گے آپ، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی آپ کو. کھائی ترجمہ کریں گے آپ. فنہارا بھی فی نار جہنم، اور ہارا یہورو کا مطلب ہوتا ہے گرنا. تو نتیجہ کیا نکلا آیت کا؟ آیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھتا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنے ہی خوبصورت، عالی شان اور ظاہری نیکیوں سے بھرپور کیوں نہ ہو. اور جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور تقوی پر رکھے گا، وہ دراصل اس کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے بچائیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی بنو، وہ جسے انہوں نے بنایا، ریبتن، شک کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. یہ ان کی عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا سبب رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اب دل پاش پاش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موت سے ہمکنار ہونا، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی. عمارت خود تو گر گئی لیکن ان کے دلوں کا اضطراب نہیں جائے گا. ان کا نفاق اس طرح ایک ایک رگ میں جڑ جما چکا ہے، اندر اتر چکا ہے کہ اس کا نکالنا اور اس کا اکھاڑنا ممکن نہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ داغ تو اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، تو یہ منافقت کا داغ جو ان کے دلوں میں لگ چکا ہے ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا. ان کے اس عمل نے ان کی منافقت کو اور پکا کر دیا ہے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی منافقت اور زیادہ کھل بھی گئی اور بڑھ بھی گئی ہے. ویسے تو منافقت اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتی ہی ہے، نقصان دہ ہے ہی، لیکن مسجد زرار جیسا فتنہ کھڑا کرنے کے بعد پھر توبہ کرنے اور پلٹنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے. جو شخص اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اپنی منافقت کے لیے مسجد کے نام سے ایک سینٹر بنا لے سازشوں کا جال بچھانے کے لیے، تو پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج ان سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پھر یہ تو زندگی کے ساتھ نپتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ آیت کے مفہوم کو سمجھ جائیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عمارت جو انہوں نے مسجد زرار کی بنائی، یہ ان کے دلوں میں ریب، آپ کو یاد ہوگا شروع میں بتایا تھا میں نے، بے چین کن شک، یعنی انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کے بعد ان کے دلوں کا چین لٹ جائے گا اور وہ کبھی بھی سکون نہ پا سکیں گے حتیٰ کہ یہ ختم ہی ہو جائیں. یعنی منافقت نقصان دہ تو ہر حال میں ہے، لیکن بعض کاموں کی وجہ سے وہ اور پختہ ہو جاتی، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان ریپینٹ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں آتا. کیسے ہوا؟ یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا کہ اس مسجد کو ڈھا دو. ابھی کو معمولی کام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسجد گرائیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ کون کون منافق ہے اور ان سب کی سازش کیا تھی اور یہ قصہ کیا، اور 7 آیتیں بھی اتر آئیں قرآن میں. تو اب ان لوگوں کے لیے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں. اب بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوئی کہ پلٹیں اور رجوع کریں اور توبہ کر لیں، نہیں، یہ اپنے ہٹ پر قائم رہے. فرمایا اب یہ جو ان کے اندر داغ لگ گیا ہے یا پکا ہو گیا، یہ مر کے ہی ختم ہوگا. الا ان تقطع قلوبہم. آیت نمبر 109 میں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر
امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت میں بنیان سے کیا مراد ہے؟ بنیان کس کو کہتے ہیں؟ بنیان کا لفظ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے؟ کس معنی میں ہوتا ہے؟ ویسٹ کے معنوں میں۔ اس کو کیوں بنیان کہتے ہیں؟ کپڑوں کی بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ تو یہاں پر بنیان سے کیا مراد ہے؟ لفظ وہی ہے، روٹ بھی وہی ہے، بنا کا۔ پورے سبق کا خلاصہ ہے یہ، پورے قصے کہانی کا نچوڑ ہے۔ جو کچھ مسجد زرار کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا اس کا یہ خلاصہ ہے، کنکلوژن، سبق، جسٹ ہے۔ افمن اسس بنیانہ، بنیان کا لفظی معنی کیا ہے؟ عمارت۔ کیا بھلا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، مراد اس سے کیا ہے کہ ایک عمارت بن رہی ہے، تو ایک شخص ہے جو عمارت بنانے لگا ہے اور اس عمارت کی بنیاد اس نے رکھی ہے اللہ کے تقوی اور رضامندی پر، یعنی اس کی بنیادوں میں، فاؤنڈیشن میں اس نے جو کنکریٹ ڈالی ہے وہ تقوی اور رضائے الہی کی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد منافقت پر رکھی ہے، نفاق پر رکھی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ عمارت اس کو لے کر عمارت والے سمیت جہنم میں جا گرے گی۔ عمارت سے مراد پھر یہاں اس کی ایکٹیویٹی ہے، یعنی عمارت کا لفظ یہاں پر لفظی معنوں میں نہیں، ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عمارت سمبل ہے، کس کے لیے؟ آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے، آپ کے کاموں کے لیے۔ یہاں دو کردار آمنے سامنے ہیں، ایک مومن اور ایک منافق۔ مومن اپنی زندگی کی بنیاد، اپنے کاموں کی بنیاد، اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھتا ہے۔ اللہ کا لفظ دونوں کے ساتھ جائے گا، تقوی اور رضامندی دونوں کے ساتھ۔ منافق کے پاس یہ بنیاد نہیں ہوتی، وہ بنیاد ایک کھائی کے کنارے پہ رکھتا ہے جس کے اندر کوئی کنکریٹ یا کوئی بھی موضوع یا مناسب یا سالڈ چیز نہیں ہوتی۔ وہ دھوکہ دیتا ہے اور خود دھوکہ کھاتا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک چٹان کے اوپر یا ایک سالڈ چیز کے اوپر یا ایک ہل کے اوپر عمارت بنانے کی بجائے ایک کھائی کے اوپر بنا لی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اونچی جگہ پر کیوں بنائی جاتی ہے عمارت؟ تاکہ اونچی نظر آئے۔ جتنی زمین کے نیچے والے حصے میں ہوتی ہے وہاں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے، وہاں زمین کی جو سیلن ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ عمارت بدنما ہو جاتی۔ ایک شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد چٹان پہ رکھی، یعنی پختہ زمین پر، مضبوط جگہ پر، اور دوسرا شخص جو ہے اس نے ایک ایسی جگہ عمارت بنانی شروع کی ہے جو اندر سے کھائی ہوئی ہے، کھوکھلی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی۔ اپنی عملی زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، مثلاً آپ یہاں ہی تشریف لا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد میں کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور اللہ کی رضا، یا کوئی اور دنیاوی غرض، یا کسی انسان کی خاطر، یا محض ٹائم پاس کرنے کی خاطر؟ یعنی یہاں پر آنا اور اتنے عرصے تک آنا زندگی کا ایک وقت گزارنا ہے، چاہے وہ 6 ماہ ہو، سال ہو، 2 سال ہو، جو کچھ بھی، ایک زندگی کا ایک وقت گزارنا ہے۔ آپ ایک مقصد لے کر آئے، اس مقصد کی بنیاد کیا ہے؟ کس چیز پر وہ مقصد رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ 2 چیزیں آپ کے اندر ہیں؟ کیا آپ یہ سارا کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا نہیں، یا محض صرف زبانی باتیں ہیں؟ تو دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا، دونوں کا نتیجہ مختلف نکلے گا۔ جس نے عمارت بلند جگہ پر بنائی وہ بلندیوں کو پائے گا، اور جس نے کھائی پہ بنائی وہ نیچے جا گرے گا۔ جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چونکہ پیچھے مسجد کے بنانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد زرار کی جو بنیاد تھی وہ کس پر تھی؟ تقوی اور اللہ کی رضا پر نہیں تھی۔
سازشوں پر تھی، دھوکے پر تھی. جو شخص کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہو اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ثبات کنارے کھڑا ہے کھائی کے کہ جو جلد ہی نیچے جا گرے گی. آپ ذرا امیجن کریں، عموماً یہ کھائیاں بنتی ہیں پانی ہی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے جہاں پانی تیزی سے گزرتا ہے. یہ کٹاؤ جو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کھوکھلے بن جاتے ہیں، اوپر سے یہ مضبوط زمین نظر آتی ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اوپر آ جائے تو یہ اتنے زور سے گرتا ہے کہ پھر وہاں سے بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک تو یہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، دوسرا جب انسان اس میں گرتا ہے تو اوپر سے وہ پوری کھائی کی مٹی ساتھ گر جاتی ہے اور ڈوبنے والے کو نکلنے کا موقع بھی کم ملتا ہے. ایسے حادثات پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مثال دی ہے کہ ایسا ڈوبنا بہت تکلیف دہ ہے کہ بچانے والے بھی اس وقت بے بس ہوتے ہیں. ایک عجیب تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، کیونکہ جب مٹی ساتھ گرتی ہے نا تو وہ پانی کے اندر گرتے ہی دلدل بنتی ہے اور پھر وہ بچ نہیں سکتا انسان، اس کو بہا لے جاتی ہے. یعنی ایسی کھائیاں جو پانی کے کنارے ہوتی ہیں، سمندر یا دریا کے کنارے، اگر کوئی شخص اس پہ جا کے کھڑا ہو جائے یا اس پر کوئی عمارت بنا لے تو ظاہر ہے کہ کھائی کو تو ثبات نہیں، اس کو تو گرنا ہے، اور جب وہ گرے گا تو گرے گا بھی کہاں؟ خشکی پہ نہیں گرے گا. اس سوچ سے بھی وحشت آتی نا، تو اس سے روح کانپ جاتی ہے. کوئی بھی کھائی ایسی اگر آپ نے دیکھی تو امیجن کر لیں کہ ایک شخص ایسے کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ دھڑام سے نیچے جاتی اور آگے تیز لہریں آ رہی ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے اس میں. تو جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی ان کا بھی انجام یہی ہوا. اور اس کے بعد بھی ہم سب کے لیے دو میں سے ایک واضح راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیے جانے والے کاموں، اپنی شخصیت، اپنے اعمال کی بنیاد کیا کسی مضبوط دلیل پر رکھتے ہیں یا سنی سنائی باتوں پر کہ جو ہم کو کھائی میں گرا دیں. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر ہم بنیان کو لفظی معنوں میں بھی لیں، عمارت کے معنوں میں، تو عمارتیں کس قسم کی بنتی ہیں، کس کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے، اور خصوصاً دین کے حوالے سے. نمبر ایک تو مسجدیں بنتی، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر مسجد کی بنیاد بھی تقوی اور رضائے الہی پر نہ ہو تو ایسی مسجد بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے اور اس کو اٹھا کھڑا کرنے والے، ان کی ساری کوششیں، مال، وقت، ہر چیز نیچے جا گرے گا. اسی طرح اگر کوئی ادارہ بناتے ہیں آپ، کوئی درسگاہ بناتے، کوئی مدرسہ بناتے اور لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے بن رہا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، لیکن اس میں نیتیں درست نہیں. نیت کیا ہے؟ اپنی کسی پارٹی کو یا اپنے کسی فرقے کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروپ کو یا کسی شخصیت کو بڑھانا چڑھانا یا راضی کرنا یا اس کا نام بلند کرنا. اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ بہت عالیشان عمارت بن جائے، لیکن کل کو ایسا کرنے والوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. کیا ہمارے معاشرے میں عالیشان مساجد نظر نہیں آتی؟ لیکن انہی مساجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اخلاقی، دینی، روحانی تربیت کا کیا حال ہے، اور بسا اوقات خود ان کے اندر بیٹھنے والوں کی، ان کے اندر خدا کا خوف نظر آتا ہے. ان کی زبان جب بولتی ہے تو خدا کے خوف سے بول رہی ہوتی ہے. وہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے. کیا اللہ کی رضامندی کے لیے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے نتائج دور دور تک نہ جائیں. تو ایسی باتوں پہ جب توجہ دلائی جائے تو ہم سب کو برا ماننے کی بجائے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس قرآن کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا اور نیتوں کا جائزہ لیں کہ اگر ہماری کوششوں کا کچھ مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اصل مشکل کیا ہے. چونکہ آپ میں سے بھی کل کچھ لوگ دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلیں گے تو ان کو بھی
کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بنیادوں میں یہ دو چیزیں ضرور تلاش کرنی چاہیے، ورنہ ساری کوششیں بیکار ہیں، حاصل کچھ نہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر کیا سکھایا گیا ہے کہ شخصیت کی بنیاد ٹھوس چیزوں پر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر محض خیالات، خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پہ نہیں رکھنی۔ یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے نا، ایک شخص نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے کس پر؟ مضبوط چٹان پر، اور دوسرے نے کس پہ کی ہے؟ کھائی پر۔ کھائی کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور چٹان جو ہے وہ سالڈ چیز ہے۔ سالڈ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ صحیح دلائل۔ پیچھے سورۃ انفال میں بھی آیا نا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جس کو جینا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ جیے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اگر کسی وقت کوئی شخص آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ جو آپ نے طریقہ زندگی اختیار کیا، یہ جو کام آپ کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں آپ درست کر رہی ہیں، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا پتا آپ کو کوئی بھٹکا رہا ہو، کوئی گمراہ کر رہا ہو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ صحیح جا رہے ہیں اور آپ کی کوشش صحیح ہے؟ کیونکہ اس طرح کے سوال بہت لوگ کرتے رہتے ہیں۔ معاشرے میں یہی شک تو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کسی کے اندر شک پیدا کر دو پھر سب کام آسان ہے، پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک شک کافی ہے۔ سورۃ ہجر میں بھی آتا ہے، لوگوں نے آپ کی مخالفت میں آپ کو کیا کہا کہ وہ شخص جس پہ یہ ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم تو مجنون ہو گئے ہو، یہ تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو، اچھی بلی ایک زندگی تھی، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو۔ کل شام میں کہیں درس پر گئی، یہ خاتون اچھی خاصی ایک سوشل ورکر ہے اور عام خواتین میں سے نہیں ہے، بڑی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت اچھے مشورے دیتی رہتی۔ پچھلے سال مجھے ایک جگہ پر ملی تو بتا رہی تھی کہ میں آپ کی کیسٹ سنتی ہوں، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو بھی دیتی ہوں اور باہر بھی بھیجتی ہوں، اور بہت کچھ انہوں نے بتایا اور بہت اصرار کے ساتھ 2-3 دفعہ یہاں پر آئیں اور زبردستی ٹائم لے کر گئی مجھ سے۔ خیر میں نے ان کے ہاں درس بھی کیا۔ کل اب وہ مجھے ملی تو پریشان، کہنے لگی کہ میں یہ سب کچھ کر رہی تھی اور میں بہت خوش تھی کہ میں سب ٹھیک کر رہی ہوں، کہ میری ملاقات ایک درس دینے والی خاتون سے ہوئی جنہوں نے کہا مجھے تم پہ رحم آتا ہے کہ تم کس چکر میں پڑ گئی اور کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی، یعنی یہ دین کے کام شروع کر کے اور یہ سب سلسلے لوگوں کو تبلیغ کے اور خیر کی باتیں بتانے کے، تم ان کی کیسٹ سن رہی ہو اور ان کی کیسٹ آگے دیتی ہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ کہنے لگی کہ اس کے بعد میرے اوپر ڈپریشن کا ایسا دورہ پڑا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میں گر گئی ہوں، میں نے پتہ نہیں کتنا غلط کام کر لیا ہے۔ کہتی کہ چونکہ وہ درس دیتی تھی خاتون، تو مجھے ان کے کہنے نے شک ہی کر دیا۔ کہتی میں بہت پریشان ہوئی، ہسبینڈ میرے جرنلسٹ ہیں، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ پروفیشنل جیلسی ہے اور کچھ نہیں۔ خیر کہتی ہے میں پھر بھی مطمئن نہ ہے۔ پھر کہتی کہ میں نے اپنے ایک اور رشتہ دار سے جو بہت دین کا کام کرتا ہے اس کو میں نے کال کیا، میں نے کہا میں یہ کرتی ہوں، مجھے کسی نے یہ کہہ دیا، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا نہیں جو کر رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کرتی چلی جاؤ، تم یہ دیکھو کہ تمہارے اس کام سے کسی کا کچھ بھلا ہوا ہے کہ نہیں۔ کہنے لگی بھلا تو ہوا ہے۔ کہتی میں نے خود نماز ان کیسٹس کے بعد شروع کی ہے، سب سے پہلے تو میرا اپنا بھلا ہوا ہے، میں نماز پڑھنی شروع کر دی، میں کبھی پڑھتی نہیں تھی۔ کہنے لگی اگر تمہیں فائدہ ہوا ہے اور تمہارے آگے دینے سے کسی اور کا فائدہ ہوا ہے تو پھر تمہیں شک کس لیے؟ لیکن اس سے مجھے خیال آیا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی تو آپ معاشرے میں نکلے نہیں، لیکن جب آپ کہیں پر بھی ہوں گے اپنے کسی کام میں تو لوگ ضرور آپ کو ہلائیں گے، شیطان آپ کو خیال ڈالے گا سب لوگ اتنی آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، کیا ہم نے قرآن پڑھ لیا اور جکڑے گئے ہیں اور پکڑے گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں، اور کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کتنی آسان ہے اوروں کی زندگی، اور ہم ہیں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، زندگی تو ایک آفت ہو گئی۔ شیطان اپنے اندر سے کبھی بول پڑتا ہے، ہم اچھے بھلے لوگ تھے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اب فکر آخرت ستائے جا رہا ہے اور آخرت کا غم کھائے جا رہا ہے اور کہاں آگ پھنسے۔ تو ایسے میں
آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو عمارت تعمیر کی ہے اپنی شخصیت کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، یا پھر جو روفنہار بغیر کسی دلیل کے محض کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ سب کچھ شروع کر دیا؟ کیا جو کچھ آپ اپنے اندر تبدیلی کر رہے ہیں یہ کسی انسان کی باتیں ہیں، یا کسی انسان کو آپ فالو کر رہے ہیں، یا جذباتیت میں کسی کے پیچھے چل پڑے ہیں اندھا دھند آنکھیں بند کر کے، یا کسی نعرے کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اور اگر آپ نے واقعی ایسا کر رکھا ہے کہ صرف کسی کی باتوں میں آ کے جذباتیت کا شکار ہو کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو راہ آپ اختیار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ کسی کا جی چاہے کرے. اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو بس ٹھیک ہے. سورۃ الرعد آیت 19 میں آتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں برابر ہو جائیں. جو اس قرآن کی سچائی کو مانتا ہے اور جس کو اس کتاب کا پتہ ہی کچھ نہیں، اس نے نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ جانا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب انسان دین کی حلاوت پا لیتا ہے، دین کی مٹھاس پا لیتا ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت میں لطف آنے لگتا ہے، پھر گناہ ستانے لگتا ہے. اور جب تک یہ حلاوت نہیں نصیب ہوتی نا، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی نا، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی ایک روشنی ہوتی، تو جب ایک شخص کو وہ روشنی نصیب ہوتی ہے، پھر جب اس پہ حقائق کھلتے ہیں تو سب کچھ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے، خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو وہی سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنی عمارت کی بنیاد کس چیز پر رکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو راہ اپنائی ہے وہ کیوں اپنائی ہے، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. کیا سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ، یا صرف کسی کی سنی سنائی پر؟ کیا آپ کے اپنے دل نے گواہی دی ہے، آپ کی عقل نے اس کی لاجک کو مانا ہے، آپ کا اس پر شرح صدر ہوا ہے، آپ یقین کی کیفیت میں ہیں، یا پھر بس ادھر دھکا پڑا تو ادھر چل پڑے، ادھر سے کسی نے دھکیلا تو ادھر آ گرے؟ یہ کیفیت ہے. ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کام کا جس طریقے پر وہ کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک انجام ہوتا ہے. اگر آپ کی عمارت ایک مضبوط چٹان پر ہے تو پھر طوفان، آندیاں، بارشیں اس کو نقصان نہیں دے سکتی. لیکن اگر آپ نے ریت کا گھروندا بنایا ہوا ہے تو پھر اشارہ ہی کافی ہے اس کو ڈھانے کے لیے. The wise man built his house upon a hill. The wise man built his house upon a hill, and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods went whoosh. The rain came down and the floods went whoosh, and the house on the hill stood still. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods went whoosh. The rain came down and the floods went whoosh, and the house on the sand fell down. یہ بالکل اس آیت کی ایک تفسیر بنتی ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی عمارت سوچ سمجھ کے بناتا ہے اور مضبوط بنیاد پہ بناتا ہے. پھر کچھ بھی ہو وہ عمارت نہیں گرتی، وہ قائم رہتی ہے. لیکن احمق انسان جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے اور تھوڑے سے جھٹکے سے سب کچھ بہہ جاتا ہے اس کا. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی
اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ایمان مکمل ہی نہیں، ایمان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، محبت، بغض، دینا اور روکنا سب کچھ اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اپنی ذات اس میں سے پیچھے ہو جاتی۔ اگر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑے اللہ کے لیے تو اس میں اپنی ذات کا کوئی انتقام مقصود نہیں ہوتا، اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ کی خاطر کچھ دینا پڑے، چھوڑنا پڑے تو کچھ مشکل پیش نہیں آتی، اللہ کے لیے کچھ روکنا پڑے، کچھ منع کرنا پڑے تو کچھ مشکل نہیں۔ ایسی روح کے ساتھ جب دیندار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دین کی خدمت کرتے ہیں تب دین کو ترقی ہوتی، اور اگر ان کی اپنی انا اور ذات اور اپنی اغراض بیچ میں ہوں تو دین پیچھے چلا جاتا ہے اور شخصیتیں اور ذاتیں اور انسان آگے آ جاتے ہیں۔ ہم سب دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن اگر آج میں اعلان کروں کہ آپ کے گروپس تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر اپنا ریئیکشن دیکھ لیجئے، اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے لیجئے۔ جب ہم اللہ ہی کے لیے کہیں آئے ہوں، اللہ ہی کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم کہیں بھی بٹھا دیے جائیں، کوئی کام ہم سے لے لیا جائے یا ہمیں دے دیا جائے، ہم تو اللہ کے لیے ہیں یہاں۔ احب للہ ہمیں ذات تو نہیں ہوا کرتی، ابغض للہ ہمیں شخصیتیں تو مقصود نہیں ہوتی، آتا للہ میں پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہوا کرتے، اور منع للہ میں ذاتی پسند و ناپسند تو نہیں ہوتی۔ جب تک کسی ٹیم کے اندر یہ اسپرٹ نہ ہو کہ وہ بڑی مصلحت کے لیے، بڑے فائدوں کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کرنا نہ جانے، دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے مقاصد تو ضرور پورے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نفس کی، ہمارے دل کی، ہماری مرضی کی کچھ سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی، ہم تو یہاں اللہ کے لیے آئے تھے، پھر یہ ہماری ذات کیوں آگے آ گئی، اور اتنی خاموش طریقے سے آ گئی کہ ہم کو پتہ بھی نہ چلا۔ کیونکہ کسی بھی دعوے کا اصل پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب امتحان آتا ہے سر پہ۔ تو جب تک ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے نہ کر دیں، اللہ کے سپرد نہ کر دیں، اسلام کی روح نہیں اترتی، اسلمت والی کیفیت نہیں آتی کہ ہر حال میں راضی ہوں اللہ کے فیصلے پر۔ کیونکہ ساری نظر تو مقصد پہ ہے، خواہ انسان کا ذاتی عمل ہو یا کوئی ادارہ بن رہا ہو یا کوئی مسجد بن رہی ہو یا مدرسہ بن رہا ہو، ایون مسلمانوں کے ہاں تو دنیا کے بھی کوئی کام ہو رہے ہیں، جیسے کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے یا کوئی اور انسانی فلاح و بہبود کا کوئی پروجیکٹ ہے، خواہ کسی بھی کام کے لیے کوئی چیز تیار کی جا رہی ہو، تو جب تک مومن کی زندگی میں تقوی اور اللہ کی رضا کی طلب نہ ہوگی وہ کام ترقی نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کہ ہمارے ہاں عملی طور پر بھی جو عمارتیں بنتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ جو سڑکیں بنتی ہیں، آپ کی ہسپتال بنتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوتا ہے، حال کیا ہوتا ہے، وہ سب اتنی جلدی خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا مشکل؟ ہم تو سب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم تو سب سچے پکے مومن مسلم ہیں، ہم سب تو جنت کے طلبگار ہیں، پھر ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ سپردگی کی کیفیت اسی وقت آ سکتی ہے جب اعتماد ہوتا ہے، اور جہاں پر اعتماد نہ ہو وہاں آپ اپنا آپ حوالے نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو جزا دینے والا ہے کسی قربانی کی، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کے آغاز میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ ہر سٹیپ پر، ہر اونچ نیچ پر اپنی نیت کا بار بار جائزہ لینا اور اپنے آپ کو پرکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ان باتوں کی بنیاد ذات پر ہو تو ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مقصد پر ہو تو مقصد نہیں ختم ہوتے۔ آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری کی ہسٹری پتہ ہے؟ آپ جب استعمال کرتے ہیں ڈکشنری انگریزی کی، کیا کسی ایک جنریشن نے تیار کی ہے؟
اس کے مختلف ایڈیشنز کیوں آتے ہیں؟ تھوڑے عرصے کے بعد پھر ریوائز ہو جاتا ہے، کیونکہ لینگویج مسلسل ترقی پذیر ہوتی ہے، اور جو تیار کرنے والی ٹیم ہے اس کے بانی جو ہے وہ تو مر کھپ گئے ہیں، سب ختم ہو گئے، انسان سارے جا چکے، کمپلیٹلی نئی لوٹ آ چکی ہے، لیکن اسی طریقے پر عمل کر کے وہ کام کر رہی ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور سب کے نزدیک مقصد اہم ہے، ہر آنے والا اس کو آگے لے چلتا ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں ترقی کر پا رہے؟ ہر آنے والا پچھلوں کو بے وقوف سمجھ کے، ان کے کام کو ملیا میٹ کر کے ایک نئی بنیاد کھودتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اس نے پچھلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگلا آ کے پھر ایک نیا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور اس طرح ٹیم ورک کے نہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے تجربے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ایسی کتابیں مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک شخص نے لکھا ہے، یا ایک دور میں، یا ایک جنریشن نے ایون لکھا ہے؟ نہیں، علمی ترقی کے یہ جو سارے کام ہوئے ہیں، یہ جنریشن در جنریشن ہوتے رہے ہیں۔ اگلی جنریشن اس کام سے آگے چلتی تھی جو پچھلوں نے کیا ہوتا تھا، اس کو مٹا نہیں ڈالتی تھی، لیکن ہمارے ہاں نہ اگلوں کو پچھلوں پہ اعتماد ہے، نہ پچھلوں کو اگلوں پہ ہے، نتیجتاً ہم جہاں سے چلے تھے اس سے آگے جانے کی بجائے شاید پیچھے ہی جا چکے ہیں۔ عمارتی کو دیکھیے کہ اگر ایک شخص نقشہ بناتا ہے، بنیادیں کھودتا ہے، ابھی وہ عمارت کی بنیاد پوری طرح رکھ نہیں پاتا کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے آگے جب دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے سکسیسرز وہ ساری بنیادیں وہ والی ختم کر کے نئی بنیادیں کھودتے ہیں، اور وہ تھوڑا سے بنیادیں اونچی ہوتی ہیں کہ وہ جاتے ہیں تو اگلے آ کے اس کو مٹا کے ایک نیا نقشہ بناتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں وہی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو زیادہ ذہین و فطین اور زیادہ قابل اور زیادہ صلاحیتوں والے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ پچھلے تجربات سے فائدہ اٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں بعض اوقات۔ یہ جنریشن گیپ آپ نے سنا ہوگا، یہ کیا چیز ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ اور اس کو کیوں اتنی اہمیت دے دی گئی، اور اس کے منفی نتائج کیا ہیں؟ یعنی دو جنریشنز کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کا گیپ۔ ماں باپ خواہ سرے سے جاہل کیوں نہ ہو، ان پڑھ الٹریٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ 4 کتابیں پڑھ کے نہیں آ جایا کرتا، یہ چند کورسز کر کے نہیں آ جاتا، اس لیے ان کے تجربات کو حماقت کی نظر سے دیکھنا اور صرف نئی تدبیریں بنانا، ایسی قوم بھی کچھ نہیں کر پاتی، کیونکہ کوئی بھی شخص عقل کل تو نہیں ہوتا، یا کوئی بھی ایک جنریشن تو عقل کل نہیں ہوتی۔ اصل میں قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے نا، اگر ہم اس کے صرف لفظی ترجمہ پڑھ کے تفسیر لکھ کے آگے چل پڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسائل کا حل تو نہیں ملے گا نا، سب جگہ یہی کچھ تو ہو رہا ہے، رٹو طوطے کی طرح ہم رٹ کے آگے چل پڑتے ہیں، نہ اپنا حال بدلتے ہیں، نہ سوچ بدلتے ہیں، نہ کاموں میں کوئی تبدیلی آتی، صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی بیسک ٹریننگ درست کر لیتے ہیں، بچپن میں ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ محنت کر لیتے ہیں، تو بڑے ہو کر وہ ماں باپ کا ایک اشارہ سمجھتے ہیں، 2-4 لفظوں میں وہ ماں باپ کا مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ماں باپ ان کی بنیادی تربیت درست نہیں کرتے، وہ لمبے لمبے لیکچرز دے کر بھی بڑے ہو کر ان کو سمجھا نہیں سکتے، اور عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں۔ کمیونیکیشن گیپ ہے، وہ کیا سنیں؟ ان کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ ہی نہیں کی۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مائیں جو تھیں ایک آنکھ کا اشارہ کرتی تھی اور بچے جو تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ روکا کس چیز سے گیا ہے۔ یعنی یہ ساری ٹرمز جو ہیں، ماڈرنائزیشن یا جنریشن گیپ، یہ سارے مغرب کی ٹرمز ہیں، اور ان کے ہاں جو مسائل پیش آئے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ایسے الفاظ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا، حالانکہ اسلام میں جو بنیادی تربیت ہے والدین کے اوپر اولاد کا خیال رکھنے کی، اور اولاد کے اوپر جو ہر صورت میں لازم کیا کہ ماں باپ کا احترام کرو، ان کے آگے اف نہ کہو، ان کے آگے کندھے جھکا کے بیٹھو، ان کی عزت کرو، تو یہ سب کچھ کیوں سکھایا گیا؟ اسی وجہ سے زندہ ہے تو دعا کرو، فوت ہو جائیں تو دعا کرو، ہر حال میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے ساتھ ایک
قریبی اور گہرا تعلق رہے اور انسان ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ ان آیات میں تھیم ایک ہی ہے، 2-3 باتیں الگ الگ تو کر سکتے ہیں لیکن ایک تھیم ہے۔ ایک بات کون سی ہے جو ان آیات کے ذریعے ہمیں سکھائی گئی ہے یا سمجھائی گئی ہے؟ بنیادی طور پر تقویٰ ہی کا سبق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔